اللہ اللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں کو سورۃ آل عمران کی آخری آیات زبانی بھی یاد ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ آیات جب نازل ہوئی تو ان کے نزول پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکر گزاری کا کیا انداز تھا۔ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ تھے تو آپ نے ان سے کہا کہ عائشہ مجھے چھوڑو کہ میں اپنے رب کی عبادت کروں۔ پھر آپ نے وضو کیا، نماز پڑھی اور اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی، پھر روئے کہ زمین تر ہو گئی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو فجر کی نماز کے لیے اطلاع دینے کے لیے آئے تو اس موقع پر آپ نے جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں، فرمایا کہ کیا میں اللہ کا شکر ادا کروں کہ جس نے مجھے یہ آیات، ان آیات کے اختتام پر جو آخری سطر یا آخری آیت اور اس کا آخری حصہ جو دہرایا گیا، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ، تم کامیاب ہو سکو۔ ہم سب کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اپنے لیے بھی کامیابی چاہتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے بھی چاہتے ہیں، پیاروں کے لیے بھی چاہتے ہیں۔ کامیابی کا راز کیا ہے؟ کیسے کامیاب ہو سکتے؟ وہ کون سا گر ہو، وہ کون سا طریقہ ہو، وہ کون سی چیز ہو کہ جس کے ذریعے ہم کامیابی کو پا سکیں اور ناکامی سے بچ جائیں؟ وہ چیز اللہ کا ڈر ہے۔ اللہ کا ڈر جب کسی دل میں آتا ہے تو وہ پھر صرف دل کی حد تک نہیں رہتا، صرف دل میں نہیں رہتا، وہ کہاں نظر آتا ہے؟ چہرے پر، جسم پر، عمل میں، اور اس سے بڑھ کر معاملات، انسانوں کے ساتھ تعلقات، کہ کوئی شخص کتنا اللہ سے ڈرتا ہے۔ ایک انسان بڑے سے بڑا عالم ہو سکتا ہے، قرآن مجید حفظ ہو سکتا ہے، کئی کتابیں زبانی یاد ہو سکتی، وہ علم کا خزانہ اور سمندر ہو سکتا ہے۔ ایک شخص بہت عبادت گزار ہو سکتا ہے، کثرت سے اس کے نامہ اعمال میں نمازیں اور روزے ہیں، لیکن کیا واقعی وہ اللہ سے ڈرتا بھی ہے؟ اس بات کا پتہ لگانے کے لیے یہ دیکھا جائے گا کہ اس کے تعلقات، اس کے معاملات دوسرے انسانوں کے ساتھ کس طرح ہے، وہ دوسروں کے لیے کتنا خیر خواہ ہے، وہ دوسروں کے حقوق کتنے ادا کر رہا ہے، وہ دوسروں کے معاملے میں اللہ سے کتنا ڈرتا ہے، دوسرے اس کے بارے میں کیا گواہی دیتے ہیں، اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، کیا کہتے ہیں، کیونکہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ دوسروں کے لیے وہ نہ چاہے جو وہ اپنے لیے چاہتے۔ کیا ہم اس معیار پر پورے اترتے؟ کیونکہ یہ معیار اسی شخص کا ہو سکتا ہے جو واقعی اللہ سے ڈرتا ہے۔ کسی کے بارے میں کچھ کہنے سے پہلے، کسی کے بارے میں کوئی رائے دینے سے پہلے، کسی کے بارے میں کوئی تبصرہ کرنے سے پہلے وہ یہ دیکھے گا کہ کیا جو میں کسی کو کہہ رہا ہوں وہ میں چاہوں گا کہ میرے بارے میں بھی کہا جائے، جو میں کسی کے ساتھ کر رہا ہوں کیا میں چاہوں گا کہ وہ میرے ساتھ بھی کیا جائے۔ اس معیار پر ہم سب اپنے آپ کو پرکھیں، ہم سب اپنے آپ کو، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے حقوق تو معاف کر دے گا جس کے لیے چاہے، لیکن بندوں کے حق معاف نہیں کرے گا جب تک بندے معاف نہ کریں۔ اس لیے اس معاملے میں بے انتہا احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ تقوی، اللہ کا ڈر، بندے کو محتاط بنا دے۔ اسی لیے تقوی کا معنی کیا کیا جاتا ہے؟ بچنا، یعنی احتیاط کرنا، ڈرنا، کیونکہ جو ڈرتا ہے وہ بچتا ہے، اور انسان اسی چیز سے بچتا ہے جس سے وہ ڈرتا ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سب اپنا اپنا محاسبہ کریں، اپنا اپنا جائزہ لیں، اپنے معاملات، اپنے طریقوں، اپنے رویوں کے اوپر غور کریں کہ ہم سب کیا کر رہے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ یہ وقت گزر جائے، ایسا نہ ہو کہ یہ زندگی ہاتھ سے نکل جائے اور پھر ہم پچھتاتے رہ جائیں۔ آج مہلت ہے کہ ہم اپنی کی ہوئی غلطیوں پر پچھتا لیں، رو لیں، توبہ کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں، لیکن کل یہ وقت نہیں، یہ موقع نہیں ہو۔ اگر میں واقعی کامیاب ہونا چاہتی ہوں تو پھر مجھے اپنے رویوں اور اپنے معاملات اور لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات کی نوعیت پر غور کرنا۔ اگر کوئی شخص اس میں کامیاب ہو جائے تو حقیقت میں وہ کامیاب ہو جاتا ہے، کیونکہ دنیا میں بھی وہ امن و چین سے رہتا ہے اور آخرت بھی اس کی پھر پرسکون ہو سکتی۔ آپ کے دل میں سب سے بڑھ کر ندامت کب ہوتی، شرمندگی کب ہوتی، بے چینی اور اضطراب کب ہوتا ہے، تکلیف کب ہوتی ہے؟ دو میں سے ایک وجوہات، یا جب آپ کسی کو دکھ دیں یا جب کوئی آپ کو دکھ دے۔ آپ کا چین اور سکون کب لٹتا ہے؟ کہ جب کوئی آپ کو گالی دے، کوئی آپ پر جھوٹا الزام لگائے، کوئی آپ کو تانا دے، کوئی آپ کی عیب جوئی کرے، کوئی آپ کے بارے میں تجسس کرے، کوئی آپ سے بدگمانی رکھے، کوئی آپ کی غیبت کرے اور آپ کو پتہ چل جائے کہ میرے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ ڈسٹرب ہوئے بغیر رہیں۔ آپ کے اندر بے چینی کی ایک لہر دوڑ جاتی کہ لوگ مجھے مس انڈرسٹینڈ کیوں کرتے ہیں، میرے بارے میں ایسا کیوں سوچتے ہیں، میں تو ایسا نہیں ہوں، یہ سب کیوں ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ یا پھر اگر آپ کا ضمیر زندہ ہو، آپ کے اندر خدا کا خوف ہو، آپ اپنی غلطیوں کو دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہوں، تو انسان ہونے کے ناطے جب آپ کسی کے ساتھ ان باتوں میں سے کچھ کر جائیں یا آپ کے اندر
ایسی کوئی چیز ہو کہ آپ نے کسی کو تکلیف دی ہو تو پھر آپ کا ضمیر بھی آپ کو ملامت کرنے لگتا کہ مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، مجھے دوسرے کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن اگر ان دو میں سے کوئی چیز بھی نہیں تو پھر آپ بے حس ہیں، آپ کا دل زندہ نہیں. یا پھر اگر جب کوئی آپ کو تکلیف دے اس وقت تو آپ بے چین ہوں، لیکن جب آپ کسی کو ستائیں تو آپ کو کچھ بھی اثر نہ ہو تو بھی آپ بے ضمیر انسان ہیں، خود غرض ہیں کہ جب آپ کسی کو ستائیں تو آپ اس سے لطف اٹھائیں، اور جب کوئی آپ کو ستائے تو آپ کو تکلیف ہو اور آپ انتقام کیا ظلم کرنے پہ آمادہ ہو جائیں. تو ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اور جب تک ہم قرآن مجید کی ان آیات پر عمل نہیں کرتے جو ابھی میں آپ کو سناؤں گی، اس وقت تک ہم یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں. اور اگر اللہ سے نہیں ڈرتے تو پھر کامیابی کیسی؟ کیونکہ اللہ سے ڈرنے والا اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا اور اتنے دھڑلے سے اور بے دردی سے نہیں کر سکتا. اس سے اگر غلطی ہو جائے تو بھی وہ ڈرتا ہے کہ میں نے، اور پھر مسلسل اصلاح کی کوشش میں لگا رہتا ہے، مسلسل اپنی صفائی کرتا رہتا ہے کہ نہیں مجھے ان عادتوں کو چھوڑنا ہے. اور جب وہ پھسلتا ہے تو اس پر وہ بے چین ہو جاتا ہے اور پھر اپنے ساتھ عہد کرتا ہے آئندہ مجھے یہ نہیں کرنا. پھر وہ مزید جاننے کی کوشش کرتا ہے، وہ لوگوں سے مدد لیتا ہے، اللہ سے مدد لیتا ہے، یا اللہ تو مجھے بتاؤ کہ میں اپنی ان بری عادتوں سے کیسے باہر نکلوں. تو آئیے ان آیات کو سنتے ہیں جو ہمیں دراصل احترام انسانیت سے. اے ایمان والو، تمہارا کوئی گروہ دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے. ہو سکتا ہے کہ وہ مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہوں، نہ ہی عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں. ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں. اور ایک دوسرے پر تانا زنی نہ کرو اور نہ ہی ایک دوسرے کے برے نام رکھو. ایمان لانے کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا بہت بری بات ہے، اور جو لوگ ان باتوں سے باز نہ آئیں وہ ظالم ہیں. اے ایمان والو، بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. اور تجسس نہ کرو، نہ ہی تم میں سے کوئی کسی دوسرے کی غیبت کرے. کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تم تو خود اس کام کو ناپسند کرتے ہو، یعنی اپنے لیے ناپسند کرتے ہو. اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ ہر وقت توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا. یہ آیات آپ نے اس سے پہلے کئی بار سنی اور سنائی بھی ہوں، لیکن بات صرف جان لینے کی نہیں ہے، صرف سن لینے کی نہیں ہے، صرف دوسروں کو سنا دینے کی نہیں ہے، صرف ایز اے ریفرنس کوٹ کرنے کی نہیں ہے. بات ہے اپنا جائزہ لینے، ان میں سے ایک ایک نقطے کو سامنے رکھ کے اپنا آئینہ دیکھنے کی، اس آئینے میں خود کو دیکھنے کہ ابھی تک کون سے داغ دھبے موجود ہیں. کیونکہ اگر کسی شخص کے اندر یہ خرابیاں پائی جاتی ہیں تو گویا اس کے اندر انسانیت کا کوئی احترام نہیں. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صاف منع کر دیا کہ کوئی قوم، کسی قوم کا، چاہے وہ مسلم ہو یا نان مسلم، کوئی انسان کسی انسان کا مذاق نہ اڑائے، اور عورتیں بھی عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں. قرآن مجید کے بہت سے احکامات اکٹھے ہیں، مردوں عورتوں دونوں کے لیے آ جاتے ہیں. جب یا ایھا الذین آمنوا کہہ دیا تو سبھی شامل ہو گئے. لیکن جہاں بہت اہم حکم دینا مقصود ہو وہاں عورتوں کا الگ سے بھی تذکرہ کیا جاتا ہے. حالانکہ قوم کے اندر بھی عورتیں موجود ہوتی، کسی بھی نیشن کے اندر، کسی بھی گروہ کے اندر، لیکن یہاں عام طور پر، یہاں خاص طور پر، آمنی خاص طور پر نساء کا لفظ استعمال کیا، کیونکہ یہ خامی عام طور پر عورتوں میں مردوں کی نسبت بھی زیادہ ہوتی. دوسروں کی غلطیوں پر، دوسروں کی کوتاہیوں پر، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہنسی اڑانا، مذاق کرنا، اس کی تحقیر کرنا، اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے؟ اس سوچ کے ساتھ کہ عسیٰ ان یکن خیرا منہن، اور مرد عسیٰ ان یکونوا خیرا منہن، اور عورتیں عسیٰ ان یکن خیرا منہن. ہو سکتا ہے جن مردوں کا تم مذاق اڑا رہے ہو تم سے بہتر ہو، اور عورتیں جن عورتوں کا مذاق اڑا رہی ہیں وہ ان سے بہتر ہوں، مذاق اڑانے والے سے بھی زیادہ اچھی ہوں. کہاں؟ اللہ کی نگاہ. تو جو اللہ کے محبوب کا مذاق اڑائے تو پھر وہ اپنی شامت خود بلا رہا ہے. اور پھر ایک دوسرے پہ تانا زنی نہ کرو، تانے مت دو، نہ ایک دوسرے کے برے نام رکھو، کیونکہ مومن ہونے کے بعد ایسے کام کرنا مومن کو گوارا نہیں، مومن کے لیے سوٹیبل نہیں، مومن کے لیے اچھا نہیں. اور جو لوگ ان باتوں سے باز نہ آئیں وہ ظالم ہیں، جو ان حرکتوں سے نہ رکیں وہ ظالم ہیں. اور ظلم کرنے والا قیامت کے دن اپنے لیے اندھیروں کا سودا کر رہا ہے. اسی طرح گمان کرنے سے بچنے کہا گیا کہ بہت زیادہ گمان سے بھی بچو، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. تجسس نہ کرو، کیونکہ کسی کی پرائیویٹ لائف میں داخل ہونا، دخل اندازی کرنا یہ بھی اللہ کو پسند نہیں. اور کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. غیبت کرنا مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے، کوئی پسند کرے گا؟ کسی مردہ کا گوشت کوئی پسند نہیں کرتا.
تو پھر غیبت کیسے پسند کر لیتے؟ تو اس کو اتنی دلچسپی سے کرتے اور سنتے اور اللہ سے ڈرتے رہو، کیونکہ جو اللہ سے ڈرے گا وہی ان بری اور گندی عادتوں سے بچے گا. اور کسی وقت بھی جب احساس ہو جائے تو واپس پلٹ آنا چاہیے، ان بری عادتوں کو چھوڑ دینا چاہیے. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں، ان کی توبہ قبول کر لیں گے. بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو باقی تمام مخلوق پر فوقیت عطا کی. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی، اللہ نے عزت دی. اور پھر اس مخلوق میں سے اہل ایمان کو اللہ نے درجے عطا کیے، اور پھر ان میں سے جو اللہ کے اور زیادہ قریب ہیں اور اللہ کے محبوب بندے ہیں. تو کسی انسان کو بھی برا بھلا کہنا اور اس کو ذلیل و رسوا کرنا نہایت قبیح حرکت ہے. لیکن جو کوئی جس کے درجے بلند ہوں اور جو اللہ کے اور زیادہ قریب ہو اور مقربین میں سے ہو، اگر کوئی اس کے ساتھ دشمنی پالتا ہے، اس کو برا بھلا کہتا ہے اور اس کے لیے دل میں برے گمان رکھتا ہے، تو پھر اس کا معاملہ تو اللہ کے ساتھ، کیونکہ جو اللہ کے دوستوں کے ساتھ دشمنی رکھے گا اللہ محبت سے محروم ہو جائے گا. تو کسی کے بارے میں بھی برا گمان رکھنے سے پہلے یہ سوچ لینا چاہیے کہ میں کر کیا رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری غلط فہمی ہو اور دوسرے شخص کے اندر وہ سب خرابی نہ ہو جو میں سوچ کے بیٹھا ہوں. اس لیے مجھے اس چیز سے باز آنا ہے، مجھے یہ سوٹ نہیں کرتا، یہ بات زیب نہیں دیتی. حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، کہتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ شریف کا طواف کرتے ہوئے دیکھا. آپ فرما رہے تھے، اے کعبہ تو کتنا پاکیزہ ہے، تیری خوشبو کتنی پاکیزہ ہے، تو کس قدر عظیم ہے، تیرا احترام کتنا عظیم ہے، کتنا زیادہ ہے. قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اللہ کے ہاں مومن کی حرمت تیری حرمت سے بڑھ کر ہے، یعنی اس کے مال اور جان کی حرمت، اور یہ کہ ہم اس کے بارے میں اچھا گمان رکھیں. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ نے تیری ایک چیز حرام کی اور مومن کی 3 چیزیں حرام کی، اس کا خون، اس کا مال، اور یہ کہ اس کے بارے میں برا گمان رکھا جائے. عام طور پر ہم جان لینے کو تو بہت بڑا گناہ سمجھتے، قتل کو گناہ کبیرہ سمجھتے ہیں اور ڈرتے بھی ہیں. جسمانی طور پر کسی کا قتل نہیں کرتے. اسی طرح چوری کو بھی برا سمجھتے کہ ہم انتہائی متقی پرہیزگار ہیں، ہم کسی کے مال کی طرف کیوں دیکھیں اور اس کی اجازت کے بغیر کیوں لیں. لیکن عزتوں کا قتل عام برسر بازار ہو رہا ہے، ہر محفل میں ہو رہا ہے، تو کوئی کسی کو روکتا نہیں. اور پھر کسی کے بارے میں دل کے اندر بغض اور نفرت اور حسد، اور وہ بھی محض بدگمانی کی بنا پر اور محض سوچ اور گمان کی بنا پر، جس کی کوئی سالڈ پروف نہ ہو، دلیل نہ ہو، یہ صرف اپنی ذاتی پسند اور ناپسند کی بنیاد پر. اس کا تو کوئی جواز ہی نہیں ملتا. تو آخر کب تک ہم اس دلدل میں پھنسے رہیں گے؟ کسی کے ساتھ ظلم دراصل اپنے ساتھ ظلم، اور کسی کے لیے اچھا کرنا دراصل اپنے لیے اچھا کرنا. ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا. اچھا کرو گے تو اپنے لیے اچھا کرو گے، اپنے ساتھ اچھا کرو گے. برا کرو گے تو بھی اپنے لیے کرو گے. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. جو کوئی جس طرح کی بھی کمائی کرے گا، جو بھی اپنے لیے اکٹھا کرے گا، اس کا خمیازہ خود بھگتے گا. پھر وہ مشہور حدیث بھی آپ نے سن رکھی ہوگی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منا میں حج کے موقع پر، صحیح بخاری کی روایت ہے، حج کے موقع پہ فرمایا، تم جانتے ہو یہ کون سا دن ہے، یہ کون سا مہینہ، یہ کون سا شہر ہے؟ تو لوگوں نے ہر سوال کے جواب میں کہا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے. تو آپ نے فرمایا یہ حرمت والا دن، حرمت والا مہینہ اور حرمت والا شہر ہے. اور پھر فرمایا بے شک اللہ نے تمہارے خون اور تمہارے مال اور تمہاری عزتیں آپس میں تمہارے لیے اسی طرح حرام کی ہیں جیسے تمہارے اس دن، اس مہینے اور اس شہر کی حرمت. یعنی 3 حرمتوں کا ذکر، دن، مہینہ، شہر، اور مومن کی بھی 3 حرمتوں کا ذکر، جان، مال اور عزت. لیکن ہم عزت کی حرمت کی پرواہ، انسانوں کا احترام کرنا نہیں جانتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، من لم یرحم صغیرنا ولم یؤقر کبیرنا فلیس منا. جو ہمارے چھوٹے پہ رحم نہ کرے اور بڑے کی عزت نہ کرے، احترام نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں. تو یہ تو مومن کی پہچان ہے. آپ دیکھیے کہ جب آپ کسی سے ملتے ہیں تو 2 میں سے ایک طریقہ اختیار کرتے ہیں. ایک یہ کہ اپنے لیے دے، اپنی ذات میں رہنا، اکڑ میں رہنا اور کسی کی پرواہ نہ کرنا. دوسرا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر عمل کرنا کہ جس کو بھی تم دیکھو سلام کرو، افشوا السلام بینکم. اس کو بھی کرو جسے پہچانتے ہو، اس کو بھی کرو جس کو تم نہیں پہچانتے. ہم صرف کس کو سلام کرتے ہیں کسی محفل میں جا کر؟ جس کو ہم جانتے ہیں، بس اسی کو حق دیتے ہیں، اس کے بعد علاوہ باقی مومنوں کو حق نہیں دیتے. تو نہایت ضروری ہے کہ ہم ہر بڑے کا احترام کرنا سیکھیں. کوئی عمر میں بڑا ہو، کوئی رتبے میں بڑا ہو، چاہے عمر میں چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، یا کسی اعتبار سے اللہ نے اس کو ہم پر فضیلت دی ہو، تو ایسی صورت میں
اس کے مقام کو مان لینا، اس کو ایکسپٹ کر لینا، چاہے وہ گھر میں ساس کی شکل میں ایک بڑی خاتون ہو، یا کسی جگہ پر جہاں آپ جاب کر رہے ہیں تو کوئی آپ کا باس ہو، یا آپ کسی اور جگہ پر ایز اے ٹیم کام کر رہے ہیں تو وہاں جو آپ کا امیر ہو، آپ کا کوئی ذمہ دار ہو، چاہے آپ کے اس سے پرسنل لیول پر کوئی اختلافات ہی کیوں نہ ہو، اس صورت میں ہم سب کے لیے لازم ہے کہ بحیثیت مسلمان ہم احترام کا کلچر عام کریں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہر روز صبح اٹھتے ہی اخباروں کے اندر جس طرح ایک دوسرے کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اور یہ ہمارے بڑے ہی منارے ہوتے ہیں، جس طرح جگت بازی ہوتی ہے، جیسے ایک دوسرے کی باتوں سے لفظ نکال کر ایک دوسرے پہ مارے جاتے ہیں، تو بعض اوقات شرم سے سر جھک جاتے ہیں کہ باقی ہم مسلمان، اور یہ ہمارے مسلمانوں کے سربراہ اور قائدین ہیں، یہ کیسی زبان استعمال کرتے ہیں، یہ ہمارے بچوں کے لیے کیسی مثال ہے۔ ہم بحیثیت قوم کس طرف جا رہے ہیں، کیا سیکھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ کوئی بھی مہذب قوم، کوئی بھی ترقی یافتہ قوم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح پیش نہیں آتی۔ ہر بندہ ایک دوسرے سے اختلاف کر سکتا ہے اور ہوتا بھی ہے، اور اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے۔ اختلاف کرنے میں کسی سے اس کی توہین نہیں ہے، اختلاف سے خیر و بھلائی کے راستے کھلتے ہیں۔ بس آپ ایک طرف سوچ رہے ہیں، ایک ہی طرف لکیر کے فقیر بنے، دوسرا آپ کو کہتا ہے بھی وہ دیکھو، اس کو بھی ادھر بھی دیکھو، ادھر بھی دیکھو، تو آپ دیکھتے ہیں اچھا ہاں واقعی یہ میرے طریقے سے زیادہ بہتر طریقہ ہے، مجھے اس کو اڈاپٹ کر لینا چاہیے، یہ اس سے اس کا کام زیادہ بہتر ہے، مجھے اس سے سیکھنا چاہیے، تو اس میں تعصب نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح انسانوں کے درمیان باہم عداوتیں، یہ بھی گھٹی میں رکھ دی۔ رنگ و نسل اور زبان کا اختلاف تو ہے ہی، وہ تو بڑا نیچرل ہے، ہر شخص دوسرے سے مختلف ہے، سامنے فیس کے اعتبار سے بھی اور اس کے اندر کے اعتبار سے، دماغ کے اندر کی سوچ، یہ دل کے اندر جو اس کے احساسات ہیں اس کے اعتبار سے فرق ہے۔ ہم میں سے ہر شخص فرق ہے، ہر شخص کی پسند و ناپسند فرق ہے۔ یہ اتنے ڈھیر رنگ اللہ نے پیدا کیے، اب سب کا رنگ، پسندیدہ رنگ الگ الگ ہو سکتا ہے، اور اس میں کوئی ضروری نہیں کہ محبت کا مطلب ہے کہ ہم سب ایک ہی رنگ پسند کریں، اور ہم سب ایک ہی کھانا پسند کریں، اور ہم سب ایک ہی لباس پسند کریں۔ ایز لانگ ایز کوئی چیز شریعت کے تقاضوں کے مطابق ہے تو اس میں ہر ایک کی چوائس فرق ہو سکتی ہے۔ ہاں جہاں اللہ رسول کی مرضی کی بات آ جاتی ہے پھر وہاں ہماری پسند کوئی معنی نہیں رکھتی، کیونکہ اسلام کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر ہم سر تسلیم خم کر دیں، اپنی پسند کو پیچھے لے جائیں اور اللہ کی پسند کو آگے رکھیں۔ اور یہ سارے معاملات میں، چاہے کھانے کا معاملہ ہو حلال و حرام، چاہے پہننے کا معاملہ ہو، لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس چیز کا خیال رکھتے ہیں؟ مثلا پہننے کے معاملے میں کس کی پسند کو سامنے رکھ کے پہنتے ہیں؟ ہم سب اپنے آپ سے پوچھیں، لوگوں کی پسند کو یا اللہ کی پسند؟ دو میں سے ایک کی پسند ہوتی، بعض اوقات اپنی بھی نہیں ہوتی، وہ مصیبت میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن پرائرٹی نمبر 1 ہماری کیا ہوتی؟ اللہ کی پسند۔ کوئی لباس پہن کے ہم نے کبھی آگے پیچھے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کو کیسے لگ رہے؟ سوچا کبھی؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے تو اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں، وہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتے جب تک وہاں سے اس پسند نہ آ جائے، وہاں سے حکم نہ آ جائے کہ ہاں ٹھیک ہے اچھی لگ رہی ہے، جب تک اس کی نظر سے نہ دیکھیں چیز۔ مجھے بعض اوقات بڑی حیرت ہوتی ہے جب لوگ دین بھی پڑھتے اور پڑھاتے ہیں پھر اللہ کی حدود توڑتے ہیں۔ باطن کا معاملہ تو سب کا اللہ کے ساتھ ہے، لیکن ظاہر میں بھی اللہ کی حدود توڑتے ہیں، وہ کیوں؟ یہ کیسا کنٹراسٹ ہے، ایک طرف اللہ کی محبت کے دعوے اور دوسری طرف اللہ کی ناراضگی کے کام۔ اب آپ سوچئے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں جو بھی حکم دیے ہیں قرآن مجید، جو تعلیمات ہمیں سنت سے ملتی ہیں، اگر ہم اس کے خلاف چل رہے ہیں تو اللہ کی محبت کا دعویٰ پھر ہمارا سچا کیسے ہو سکتا؟ کیونکہ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت بھی کرتا ہے، اس لیے ان المحب لمن یحب مطیع۔ کچھ بھی پہن کر آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر ایک دفعہ ضرور سوچیں، وہاں لکھ کے بھی لگا دیں کہ اللہ تعالیٰ کو کیسی لگ رہی، کیونکہ جو ہی ہم کپڑا پہنتے ہیں نا تو ہر ایک دوسرے سے کہتے ہیں ہمیں کیسی لگ رہی، کیونکہ ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کی نظروں میں جج جائیں، وہ پاس کر دیں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ اگر ساری دنیا ایسا کپڑا پہننے لگ گئی ہے کہ جس میں ٹانگوں کی پوری شیپ نظر آ رہی، جس کو چوڑی دار پاجامہ کہتے ہیں آسان لفظوں میں، پوری ٹانگ کی شیپ نظر آ رہی، پنڈلی الگ نظر آ رہی ہے، گھٹنے بھی دکھ رہے ہیں، اور اوپر سے بھی آپ کے ہپس کتنے ہیں، کیونکہ آپ نے اتنی لمبی چاک والی قمیض پہنی ہوئی ہے کہ آپ سائڈ سے جو بھی چلتے ہیں وہ گھیرا یوں ہی ہٹتا ہے، پورے کے پورے ننگے ہوتے ہیں۔ آپ یقین کریں کہ میں جب خواتین کی مجلس میں بھی کسی کے اوپر میری آنکھ پڑ جاتی تو شرم کے مارے میری نگاہ نیچے جھک جاتی، مجھے برداشت ہی نہیں ہوتا، دیکھنا برداشت نہیں ہوتا۔ سوچتی ہوں کیسے پہن لیتے ہیں، ایمان کہاں گیا، حیا کہاں گئی، پوری ٹانگ دکھا رہے ہیں، کیا گھٹنے سے اوپر کسی عورت کو دکھا سکتے؟ نہیں دکھا سکتے۔ جب ہم نے چاک گھٹنوں سے اوپر کھول دیے، پسلی بھی نظر آنے لگی، کیا دلیل ہے، کیا جواز؟ کچھ بھی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ عورتیں جنت کی خوشبو نہ پا سکیں گی جو لباس پہن کر ننگی ہوں، کیونکہ آپ ہو سکتا ہے کہیں جی ہم نے تو ڈھکا ہوا ہوتا ہے اپنے آپ کو، اوپر تو کپڑا ہوتا ہے، وہ تو جین پہنی ہوئی ہوتی ہے، یا ہم نے کوئی موٹا سا کپڑے کا پاجامہ پہنا ہوتا ہے۔ آپ کیسی بات کر رہی ہیں؟ آپ چاہے لوہے کا پاجامہ پہن، لیکن اگر وہ آپ کی شیپ ظاہر کر رہا ہے،
شیپ دکھ رہی ہے آپ کی، آپ ننگے ہیں، آپ کا حیا پامال ہو رہا ہے. ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اس بے حیائی کی. اور ہم کر کیوں رہے ہیں؟ ہم نے شلوار کو ایسے پجامے سے کیوں بدل دیا؟ کیونکہ لوگوں نے ایسا کیا، ہم نے سوچا ہی نہیں، ہم نے اندھی تقلید. تو لوگوں کی طرح بننے کی فکر نے ہمیں کہاں لا کھڑا کیا؟ کہاں تک جائیں گے ان پیچھے؟ کہاں تک؟ سوچئے اینڈ کہاں ہے؟ تو بات یہ ہے کہ جب تک ہم اللہ کی نگاہ میں نہیں جچتے، اللہ کی نگاہ میں جب تک نہیں جچتے اور لوگوں کو راضی کرتے پھرتے ہیں تو کبھی بھی عزت و احترام نہیں پا سکتے. عزت و احترام ان العزت للہ وللرسول وللمؤمن ولکن المنافقین لا يعلمون. عزت ساری کی ساری اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے، اور ایمان اور حیا ساتھ ساتھ ہوتے. تو جہاں ہمیں دوسروں کا احترام کرنا ہے وہاں ہمیں اپنے بارے میں بھی دیکھنا ہے کہ ہم کون سے ایسے کام کر رہے ہیں کہ جس سے ہم خود احترام کو چاک کر رہے ہیں، کہ دوسروں کے دل سے احترام چلا جائے. جب کوئی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کو ناراض کرتا ہے بندوں کی رضا کی خاطر، ایسا شخص کبھی بھی عزت نہیں پا سکتا، کبھی بھی نہیں پا سکتا. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم جہاں دوسروں کی عزت پامال نہ کریں وہاں خود بھی کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جو عزت و احترام کے منافی ہے. تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایک دوسرے کے احترام کا حکم دیا اور پھر ایک دوسرے کی تکلیف پر خاص طور پر خوش ہونے سے روکا. کیونکہ عموماً ہم کسی کو مزید تکلیف کب دیتے ہیں؟ مثلا کوئی پھسل کے گرا، کوئی اٹک کے گرا، کوئی کسی اور مشکل میں پڑا تو ہم اس پہ ہنسنا شروع کر دیتے ہیں. اسود سے روایت ہے قریش کے کچھ نوجوان حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضرت عائشہ اس وقت مینا میں تھی. وہ نوجوان ہنس رہے تھے، یعنی آپ کی خدمت میں اور ہنسے جا رہے تھے. حضرت عائشہ نے پوچھا کہ تم کیوں ہنس رہے؟ کہنے لگے کہ فلاں آدمی خیمے کی رسی پر گر پڑا ہے اور اس کی گردن یا آنکھ جاتے جاتے بچی. حضرت ایسے کوئی اٹک گیا اور گر پڑا، وہ گرا پڑا ہے، سر اس کا پھٹنے لگا ہے اور لوگ اس پہ ہنستے ہوئے جا رہے ہیں. ایسے منظر آپ نے دیکھے ہوں گے. حضرت عائشہ نے فرمایا تم مت ہنسو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا جس مسلمان کو کوئی کانٹا یا کانٹے سے بڑھ کر کوئی چیز لگ گئی ہو، جس مسلمان کو کوئی کانٹا چبھ گیا ہو یا کوئی اس سے زیادہ چیز لگ گئی ہو تو اس کے بدلے میں اس کے لیے ایک درجہ لکھ دیا جاتا ہے اور اس کا ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے. اب وہ شخص جس کو تکلیف ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ مٹا رہا ہے، اس کے درجے بلند کر رہا ہے اور اس پر آپ ہنس رہے ہیں. نادانی کی بات ہے نا. جب کسی کو چوٹ لگے تو ہمارے دل میں بھی چوٹ لگنی چاہیے، کیونکہ مومن تو ایک جسم کی مانند، ایک حصے کو دکھ ہوگا تو دوسرے کو بھی تکلیف پہنچے گی. پھر اسی طرح ہم عام طور پر لوگوں کے ناموں پہ ہنستے ہیں، شکل و صورت پہ ہنستے ہیں، بعض اوقات ان کے کچھ اعمال پہ ہنستے ہیں. مثلا ایک خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے ریا خارج کرنے پر ہنسنے سے منع فرمایا کہ ایک کام جو تم میں سے ہر شخص کرتا ہے اس پر تم دوسروں پر کیوں ہنستے؟ تو کوئی بھی ایسی چیز، کوئی بھی ایسا عیب یا ناپسندیدہ چیز جو ہم کسی میں دیکھ کر اچھا نہیں سمجھتے تو یہ ضرور سوچ لیں کہ کہیں وہ ہمارے اپنے اندر تو نہیں. کیونکہ جو چیز ہم خود بھی کرتے ہیں، کوئی بھی کام، یہ تو ایک مثال ہے نا، جو کام ہم سب خود کرتے ہیں یا جو عیب ہمارے اپنے اندر ہے ہمیں حق نہیں کہ ہم اس پر دوسرے پہ باتیں بنائیں. اسی طرح دوسروں کو تانے دینا. اگر آپ نے اس کو بتائے گا کہ کن کن باتوں پہ تانے دیے جاتے ہیں، بتائیے. دوسرے کی چال چلن پہ شابش، کوئی دین کی طرف آئے تو اس کو پرانی باتیں یاد کراتے ہیں، اور ذات پہ، جی ہاں، اور کوئی کام کسی خاص انداز میں کر رہا ہو، مثلا کسی لڑکی کو صحیح کھانا نہیں پکانا آتا، یہ روٹی نہیں بنانی آتی، تو آپ دیکھیے کہ یہ سب چیزیں کس میں آتی؟ بد اخلاقی. قرآن مجید میں تمہیں منع کر دیا گیا کہ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے پہ تانا زنی نہ کرو. عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے یہ نسب نامے، کیونکہ لوگ ذات میں بھی تانا دیتے ہیں، اس میں بھی مذاق اڑاتے ہیں، تمہارے یہ نسب نامے کسی کے لیے عیب اور تانا نہیں ہے. تم سب آدم کی اولاد ہو اور ایک دوسرے کے قریب ہو. دین یا عمل صالح کے علاوہ کسی وجہ سے کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں. معیار بتا دیا گیا، جیسے قرآن پاک میں آتا نا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جس میں سب سے زیادہ تقویٰ، جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے. تو عزت تو اس کے لیے ہے، اور جو جتنے زیادہ اللہ سے نہیں ڈرتا اس کے لیے کوئی عزت نہیں. بظاہر اگر وہ اپنے مال کی وجہ سے یا اسٹیٹس کی وجہ سے یا کسی علم کی وجہ سے وہ لوگوں کے اوپر اپنا روب جھاڑتا ہے یا کسی خاص عہدے کی وجہ سے وہ لوگوں کے لیے وبال بنا ہوا ہے، وہ پھر وقتی چیز ہے، لیکن دلوں میں احترام نہیں ہوتا. وہ صرف کسی ظاہر کسی کے شر سے بچنے کے لیے اس کا احترام کیا جا رہا ہو. تو فرمایا کہ دین یا عمل صالح کے علاوہ کسی وجہ سے کسی کو کسی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں.
آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ فحش گو ہو، گالی گلوچ کرے، گندے الفاظ استعمال کرے، بد کلام ہو، بد اخلاق ہو، بخیل ہو، بزدل ہو. یہ ہے اصل برائیاں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی قوم یا کسی خاندان یا کسی گھرانے کا کوئی ایک شخص برا کام کرتا ہے. مثلا آپ کے بچوں میں سے کوئی ایک خراب نکل آتا، یا آپ کے اوپر کی فیملی میں سے خالہ، چچا، ماموں، یا ددیال میں سے یا ننیال میں سے یا سسرال میں سے کوئی برا کام کر لیتا ہے. اب وہ ایک شخص تھا جس نے کوئی قتل کیا یا چوری کی یا غلط کام کیا، اس میں سب کا تو قصور نہیں، لیکن ہم جب کسی کا ذکر کرتے ہیں تو ساروں کو بیچ میں رگیٹ دیتے ہیں، سب کو بدنام کر کے رکھ دیتے ہیں. اس کی اجازت نہیں ہمیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹا الزام لگانے میں سب سے بڑا مجرم وہ ہے جو ایک آدمی کے عیب بیان کرنا چاہتا ہے لیکن وہ اس کے پورے قبیلے کی مذمت کر دیتا ہے، اور وہ جو اپنے باپ کا انکار کر کے اپنی ماں کو زانیہ قرار دیتی. کوئی باپ کو یہ کہ میں تجھے باپ مانتا ہی نہیں، تو اس نے باپ کو بھی نہیں چھوڑا، اس کی بھی بے احترامی کی اور ساتھ ہی ماں کو بھی رگیتی. بہت بڑا مجرم ہے. لیکن یہاں خاص طور پر جس چیز کا ریفرنس دیا جا رہا ہے وہ یہ کہ ایک